بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ کچھ MCQs ہیں فارمیکولوجی کے فرسٹ چیپٹر سے ریلیٹڈ، جو کہ میں نے ایک بک سے اٹھائی ہے۔ چانسز ہے کہ یہ پیپر میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں۔ فرسٹ MCQs ہے ہمارے ساتھ کہ an 18-year-old female patient is brought to the emergency department due to drug overdose. Which of the following route of administration is most desirable for administering the antidote for the drug overdose? فرسٹ آپشن ہے انٹرامسکولر، سیکنڈ آپشن ہے انٹراوینس، تھرڈ آپشن اورل، ڈی سبکیوٹینیس، اور لاسٹ ون ہے ٹرانسڈرمل۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے کوشچن میں پوچھ رہا ہے کہ ایک 18-year-old فیمیل ہے پیشنٹ، جس کو ہاسپٹل میں لایا گیا ہے، اس نے اوور ڈوز کی ہے، ڈرگ کی اوور ڈوز کی ہے، تو اس کو ابھی اینٹیڈوٹ لگانی ہے۔ اسٹوڈنٹ، اینٹیڈوٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی یہ بھی ایک ڈرگ ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ پوائزن ہوتا ہے، اس کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو انہیبٹ کرتا ہے، اس کو کاؤنٹریکٹ کرتا ہے، مینس کہ اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو جب اینٹیڈوٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں کسی ڈرگ اوور ڈوز کے لیے، ڈرگ اوور ڈوز ہو گیا تو وہ بھی کیا ہے، ایک پوائزن ہے۔ اب اس کے ایکشن کو روکنا ہے تو اس کے لیے اینٹیڈوٹ ایڈمنسٹر کرنی ہے۔ اینٹیڈوٹ ایڈمنسٹر کرتے وقت اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کون سا اس میں روٹ اپلائی کرنی ہے، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن بی یعنی انٹراوینس روٹ۔ انٹراوینس روٹ کیوں ضروری ہے اسٹوڈنٹس؟ وہ اس لیے کہ جب بھی ہم انٹراوینس روٹ سے کوئی ڈرگ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو وہ ڈرگ جو ہے جلدی ہی اپنے پلازما میں اپنے تھیراپیٹک لیول کو پہنچ جاتا ہے۔ پلازما میں اس کی جو لیول ہوتی ہے، اس کی جو پلازما میں اس کی جو میگزیمم لیول ہوتی ہے، اس کو ہم اس کا تھیراپیٹک لیول کہتے ہیں۔ تو جب انٹراوینسلی دیتے ہیں ہم اینٹیڈوٹ کو تو وہ جلدی اپنا جو تھیراپیٹک لیول ہے اس تک پہنچ جاتی ہے، اور جب تھیراپیٹک لیول تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنا ایکشن شو کرتی ہے اور اس ڈرگ اوور ڈوز جو ہے اس کے ایکشن کو پھر انہیبٹ کرتی ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ آپشن بی انٹراوینس روٹ ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، MCQs نمبر 2 ہے ڈرگ A is a weekly basic drug with PK of 7.8 if administered orally. At which of the following site of absorption will the drug be absorbed to readily pass through the membrane? اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک بیسک ڈرگ کا آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کی جو pH ہے وہ 7.8 ہے۔ اگر اس کو ایڈمنسٹر کیا جائے اورلی تو وہ کس جگہ پہ جا کے جلدی سے ایبزارب ہوگی، جلدی وہ کس ممبرین سے ایبزارب ہوگی؟ آپ کے ساتھ آپشن میں ہے ماؤتھ ہے جس میں pH جو ہے 7.0 ہے، اسٹمک ہے جس میں pH 2.5 ہے، ڈیوڈینم ہے جس میں pH 6.1 ہے، جوجینم ہے جس میں pH 8.0 ہے، اور ایلیم ہے جس میں pH 7.0 ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے جوجینم، اور جوجینم میں pH جو ہے وہ 8.0 ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جتنے بھی بیسک ڈرگ ہوتے ہیں جن کے فارمولے میں بیسسٹی ہوتی ہے ڈرگ کے، مینس کے جو بیسک ڈرگ ہوتے ہیں وہ جب اس کو بیسک انوائرمنٹ مل جاتی ہے، اس کی جو pH ہے، pH اس کو بیسک جب مل جاتی ہے تو پھر وہ ان آئونائز ہوتا ہے اور جلدی ممبرین کے تھرو پاس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو جتنے بھی ایسیڈک ڈرگ ہوتے ہیں، ایسیڈک ڈرگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو جب ایسیڈک انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ وہاں جا کے ریڈیلی ان آئونائز ہو کے ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایسپرین ہے، ایسپرین جب اسٹمک میں پہنچ جاتی ہے تو یہاں کی جو ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں جا کے وہ ریڈیلی ان آئونائز ہوتا ہے اور اس کی ایبزاربشن جو ہے وہ ریپیٹلی ہوتی ہے یہاں سے۔ تو اسی طرح یہ جو ڈرگ ہے ہمیں ایک بیسک ڈرگ کا بتایا تھا، جو کہ اس کی ابھی جوجینم میں دیکھے کہ یہاں پہ pH جو ہے وہ جوجینم میں سب سے ہائی ہے، مینس کہ جو بیسک pH ہے وہ جوجینم میں ہے، اس لیے یہ جو ڈرگ ہے یہ جا کے جب جوجینم میں پہنچے گی تو وہاں سے اس کی ایبزاربشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی، ریڈیلی جلدی سے وہ یہاں سے پاس ہوگی۔ اس کے علاوہ جو
تھرڈ MCQs ہے ہمارے ساتھ، وہ اس میں لکھا ہے KR2250 از این انویسٹیگیشنل کولیسٹرول لوورنگ ایجنٹ۔ یہ ایک ایجنٹ کا بتایا ہوا ہے کہ KR2250 یہ ایک انویسٹیگیشنل کولیسٹرول کو لوور کرنے والی ایک ایجنٹ ہوتی ہے۔ اس کا آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ KR2250 ہیز اے ہائی مولیکولر ویٹ اینڈ از ایکسٹینسولی باؤنڈ ٹو البیومن۔ KR2250 ول این ڈیش اپرنٹ والیوم آف ڈسٹریبیوشن۔ اس کا بتایا ہے کہ اس کی مولیکولر ویٹ جو ہے وہ ہائی ہے، اور یہ جو پلازما پروٹین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی بانڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ہائی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جو مولیکولر ویٹ جس ڈرگ کی زیادہ ہوتی ہے، ہائی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی ایبزارپشن جو ہے وہ اتنی ہی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ڈرگ ہوتے ہیں، جتنا ڈرگس کا جو کیپیسٹی ہوتا ہے پلازما پروٹین کے ساتھ بانڈ بنانے کی کیپیسٹی، وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ان کی ایبزارپشن کم ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ جو آپشن ہے ہمارے ساتھ وہ لو ہے، آپشن بی لو ہے، کہ جس ڈرگ کی مولیکولر ویٹ زیادہ ہوگی اور وہ البومن سے اس کی بانڈنگ زیادہ ہوگی تو اس کی ایبزارپشن بھی کم ہوگی، لو ہوگی، تو ڈسٹریبیوشن بھی لو ہوگی۔ اگر ایبزارپشن لو ہوگی تو ڈسٹریبیوشن بھی لو ہوگی۔